وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ یہی وہ رکن ہے جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کل جاننے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم زبان سے اقرار کریں، دل سے ایکسیپٹ کریں اور اس پہ عمل کریں اعضاء اور جوارح سے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی وجود پر ایمان لانا ہے، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم لوگوں نے یہ فرق جانا تھا کہ ایک وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی وجود پر ایمان رکھتا ہے تو ان کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے، چین اور سکون کے ساتھ، اس لیے کہ اس بندہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے یا ہمارے ساتھ اللہ ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بیکار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ان کی زندگی عجیب، بے چین اور اضطراب کی زندگی گزرتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کا سپورٹر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ فرق تھا دونوں کی زندگی میں، اور آپ عام زندگی میں بھی اس چیز کو آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ وہ شخص جس کے ساتھ 10 آدمی ہو، یا اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی ہو یا اس کا کوئی دوست ہو جو ہر انداز سے اس کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اسے ایک ہمت رہتی ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس بلبوتے کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی کھڑا ہے، میرے ساتھ میرا دوست کھڑا ہے، میرے ساتھ میرا مینیجر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کی ہمت رہتی ہے کہ کوئی بھی کام وہ آرام سے کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک مخلوق ہو کر کے ایک مخلوق اگر ہمارے ساتھ ہے اور اپنے آپ میں ہم ایک طاقت محسوس کرتے ہیں، تو پھر خالق اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم اپنے آپ میں طاقت محسوس کریں گے۔ یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی طاقت پہ وہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا سپورٹر یا بیک گراؤنڈ اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے وجود کے تعلق سے ایک ایسی چیز کی طرف ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں ابھی، جس پر ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ہم وہ چیز نہیں سمجھے تو سمجھیے ہم سمجھے ہی نہیں اللہ کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی وجود پر ایمان لاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کا دیکھیے، اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں محض اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سارے کائنات اور مخلوق کو پیدا کیا، ایسے علامات لوگوں کے سامنے رکھا ہے جس سے بخوبی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ جیسے بات آئی کہ دیکھا کسی نے نہیں ہے، تو پھر یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غور کریں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس کے تعلق سے جب کسی نے دیکھا نہیں ہے تو کوئی ہمیں خبر نہیں دے سکتا ہے، الا یہ کہ ہمیں وہی بتائے جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے تعلق سے قرآن کریم کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے خود کیا کہا ہے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں بتا دیا ہے تو اب اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، ان کی بات مانیں۔ اب چونکہ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتاتا ہے تو آئیے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، کہاں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود کہا الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا۔
اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے اپنے بارے میں کہا تو ہمیں انہی آیات پہ ایمان لانا ہے جن آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو بلند ہے عرش پر۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہا تو ہمیں وہی ایمان لانا ہے۔ کئی آیتوں میں، ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ وہ 7ویں آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، پھر اس عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وجود وہاں ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہاں ہونے کے باوجود بھی وقد احاط بكل شيء علما، وہاں ہونے کے باوجود یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں نہیں، بلکہ اندھیری رات میں چٹان پہ، بالکل اندھیری رات ہو، چوٹی اس پہ چل رہی ہے، چلنے کی آواز تک اللہ سنتا ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سارا کچھ اس کے علم میں ہے۔ اسی لیے کہا وقد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کی یہ تنقیص ہے، گستاخی اللہ کے حکم ہے۔ جو خالق ہے وہ اپنے مخلوق میں کیسے ہوگا؟ یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین خالق ہے، اتنی شان ہے، تو ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اب کہیں کہیں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر بندہ مومن کی زبان سے نکلا ہے تو اللہ رب العالمین کی تائید اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ جان رہا ہے، حتیٰ کہ دل میں جو کھٹکتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، آپ کریں یا نہیں کریں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان۔ اور سب سے بڑی دلیل اور یہ بھی ہے جو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں مشاہدے کے طور پہ، جو اگر آپ کو کہنے بھی آپ کو آئے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو آپ اپنے سے بھی جواب دے سکتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی دلیل ملتی ہی نہیں ہے، الا یہ کہ ہٹ دھرمی ہے بس، اور کچھ ان کے پاس عقیدے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ وہ جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں بہت بڑی دلیل ہے، اس کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت میں ہم جو عقیدہ ابھی رکھ رہے ہیں عقیدہ توحید کے تعلق سے یہی درست ہے۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سبھوں نے اسراء اور معراج کے تعلق سے قصہ کو سنا ہوگا، سبھوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سبھوں نے سنا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے ذریعے بہت معجزے اور بہت کچھ نوازا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے کہاں بلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ۔ اس کے بعد نبی کریم سے کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں پر تقدیر لکھنے کی قلم کی آواز آ رہی تھی، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے تھے۔ جب وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پھر وہاں پر اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اسراء اور معراج کے قصے کے تعلق سے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کا وجود وہاں نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں گئے؟ پھر جبکہ سب جانتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوئی تھی ایک پردے کے پیچھے، تو اللہ رب العالمین کا وجود وہاں ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے ہر کچھ کو جتنی چیزیں ہیں سب کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان، اور یہی شان اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ بہت ساری خرابیاں لازم ہے عقیدے کے تعلق سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تھے، تو اس دلیل کے بعد ان لوگوں کے پاس بھی کوئی بات نہیں رہ جاتی، وہ لوگ بھی خاموش ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسراء اور معراج کے قصے کے تعلق سے سبھی لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، جاننے کے ساتھ ساتھ مانتے بھی ہیں۔ تو یہ تو بالکل مشاہدے والی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے۔
بہرحال یہ ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے۔ پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، جسے ہم لوگ اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا وجود بتاتے ہیں، کہاں ہم رہتے ہیں اور پھر کیسے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ اسی تعلق سے ان کے سورہ اخلاص ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد آیت الکرسی دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ سورۃ الاخلاص کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہی سارا عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی اور عظیم آیت جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہر نماز کے بعد جو شخص ایک بار اگر اسے پڑھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جنت میں کوئی چیز جانے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی کہ صرف موت نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے باہر ہے، ورنہ اگر موت آ جائے تو وہ جنت کے اندر ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ آخر اس میں غور کریں، اتنی جو آیت ہے پورے قرآن میں، اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے کہ آدمی ایک بار پڑھے اور جنت میں جائے؟ اس میں یہی بات ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے کرسی کا ذکر کیا ہے۔ اسی لفظ کرسی کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو کرسی کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش۔ اور دیکھیے عرش کی عظمت کو آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ کتنا بڑا ہے، جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، آسمان و زمین کو آپ نے مشاہدہ کیا، جو اس ایک چیز ہم رہ رہے ہیں، بلکہ 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہیں، 7 آسمان 7 زمین۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کرسی السماوات والارض، یعنی کہ جو کرسی ہے وہ کرسی آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ کرسی، صرف کرسی۔ اب کرسی کیا ہے؟ کرسی اللہ رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ تو اس کرسی کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ وہ آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ پھر اس کرسی کی حقیقت کہ عرش کے مقابلے میں غور کیجئے کہ عرش کے مقابلے میں ایک تو آسمان زمین ہے، پھر کرسی کی بات آئی۔ کرسی کیا ہے؟ کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں یہ ہے کہ جیسے کہ بہت بڑے صحرا، یعنی کہ چٹیل میدان جس کو کہتے ہیں، چٹیل میدان بہت بڑا ہو، اور اس میں اگر کوئی آپ رنگ کوئی ڈال دیجئے، اس اتنے بڑے چٹیل میدان کے اندر اس رنگ کی کیا حیثیت بنے گی؟ کچھ نہیں، چھوٹا سا نظر آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا چٹیل میدان ہے۔ تو عرش کے مقابلے میں کرسی کی وہی حیثیت ہے۔ آپ بتائیے کرسی کتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں، اور عرش پھر اس کے بعد اتنا بڑا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، تو اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی اہمیت۔ تو میرے خیال سے اگر یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا عقیدہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی عظمت کا یہ سوچنے کی آپ کوشش کریں۔ اور پھر مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطقھا فانھا مؤمنہ، کہ اس کو تم آزاد کرو اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ یہی ایک عقیدہ ہے جس کو ہم لوگ چھوٹا سا سمجھتے ہیں، بلکہ بہت بڑا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے جواب دینے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ مومن ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں، بہت بڑی چیز ہے عقیدے کے تعلق سے۔ یعنی ہم جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہی عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے، تو پھر نماز روزہ سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمیں درست کرنی ہے، اس کے بعد چل کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو انجام دیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پار ہے۔ تو یہ ہے، اب ظاہر سی بات، اس زمین کے اوپر اللہ کو اگر نہیں پہچان پایا، اس زمین کے نیچے جب جائیں گے تو سب سے پہلا سوال تو اللہ کے بارے میں ہی ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ جب اچھی طریقے سے ہم اللہ کو نہیں جانیں گے تو ہم زمین کے نیچے بھی اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں بتانے کا یہی مطلب ہے کہ یہاں ہم زمین کے اوپر سیکھیں۔ جب ہم ہر ناحیت سے اللہ کے بارے میں سیکھ لیں گے تو آپ کو بالکل
کنفیڈنس کے ساتھ آپ وہاں پہ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے تعلق سے آپ نے ہر انداز سے اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، عبادت کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے، ان کی صفات کے اعتبار سے، ان کے معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو آپ نے جان لیا ہے، زمین کے اوپر پہچان لیا ہے، تو زمین کے نیچے بھی آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی، وہاں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں۔ یہ میرا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر ناحیت سے جانیں، اور کہیں پہ اگر کوئی دوستوں سے بھی بات ہو اس تعلق سے اور آپ کے سامنے کوئی اشکال بھی سمجھ میں آئے تو پوچھیے، پوچھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اور درست اسپشٹ ہو جائے گا، اور یقیناً یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے حدیث میں ہے، تو قرآن اور حدیث کے سامنے کسی کی عقل نہیں چلے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے اپنی عقلی بات کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو عقلی بات کہاں تک کر سکتے ہیں آپ؟ کسی چیز کے بارے آپ دیکھیں گے تب اپنی عقل کی بات کر سکتے ہیں اس میں ملا کر کے، لیکن آپ دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر عقل کی کتنی بات کر سکتے ہیں؟ اور صرف قرآن اور حدیث کی باتیں چلتی ہے، لہٰذا ہم وہیں سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے تعلق سے صحیح رہنمائی فرمائے اور اس پہ گامزن رکھے، اور دنیا کے اندر بھی اس میں ہمیشہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔